اچھا علامہ صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت الہی، جو کہ بہت وسیع میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹاپک ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مسلمان ایز اے مسلم، مطلب کوئی بھی ایسا مسلمان ہوگا نہیں جو جسے اللہ سے محبت نہیں ہوگی. تو سوال میرا یہ ہے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں یا کون سے ایسے، وہ چاہے حقوق اللہ ہیں وہ چاہے حقوق العباد ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اولاً یہ تو سوال کافی کشادہ ہو جائے گا، اس کو سمیٹنا پڑے گا کہ پہلے آ جاتا ہے محبت الہی. جی. کہ محبت الہی در حقیقت ہے کیا چیز؟ اگر دیکھا جائے تو جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں اذان آتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہیں سے ایک دل کے اندر ہمارے نقطہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں جو سب سے بڑا ہے. بالکل صحیح. پھر اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو والدین کی شفقت، پھر بہنوں کا پیار، گھر والوں کا پیار، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ مجھے کیوں چاہ رہے ہیں، ان نے مجھے پیار دیا، محبت دی، کیا وجہ ہے. پھر آخر میں آ کے جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد پھر سوچنا چاہتے ہیں یہ کہ یہ کیوں ہوا ہے. تو آخر میں آ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیں جو مل رہا ہے نا، یہ اس رب کی محبت کی وجہ سے مل رہا ہے کہ جس رب نے ہمیں یہ سکھایا کہ آؤ اور چھوٹوں کے ساتھ جو ہے شفقت رکھو، بڑوں کے ساتھ جو ہے عقیدت رکھو، ادب کرو. اب رہی بات یہ کہ میرا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اس کے اوپر میں صرف یہ ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا کہ اگر دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری کثرت کے اندر عوام ہیں، ان میں سے اگر اللہ رب العالمین نے چن کے ہمیں 7 ارب سے زیادہ لوگوں میں سے چن کے مسلمان بنایا، اس کے بعد مسلمان بننے کے بعد پھر 2 ارب پلس مسلمانوں میں سے مجھے اس طبقے میں رکھا کہ جو روزہ بھی رکھ رہا ہے، پھر مجھے اس طبقے کے اندر رکھا کہ جو طبقہ اللہ رب العالمین کی رضا میں جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اگر میں اٹھ کے رب کی عبادت کے لیے چل پڑتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا رب حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے. اس کی ایک مختصر سی بالکل چھوٹی سی کر کے مثال رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ شداد بالکل چھوٹا تھا، کشتی میں ماں کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا، ابھی پیدائشی بچہ تھا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اسرائیل، اس کشتی کو نا تباہ کر دو. جب اس کشتی کو تباہ کرنے کا حکم ہوا تو کہا کہ اس بچے کو بچا لینا، بقیہ سب کو ختم کر دو. سارے مار دیے گئے، بچہ بچ گیا. حضرت اسرائیل کو ترس آیا کہ مولا یہ بچہ کیا کرے گا، اس کا کیا بنے گا. فرمایا اس کو پھٹے پہ ڈال کے چھوڑ دو. اب چھوڑ کے چلے گئے واپس. ان کے ذہن میں یہ چیز ختم ہو گئی. لیکن ایک وقت آیا، وہ بچہ جوان ہوا، بڑا ہوا، اس نے اپنی جنت بنانے کی کوشش کی، اپنی جنت بنا لی. جنت بنانے کے بعد جب اس نے اس میں انٹری چاہی تو میرے رب نے فرمایا کہ اسرائیل، اس کو دروازے کے درمیان میں ہی موت میں اتار دو. تو انہوں نے کہا مولا اس نے اتنی بڑی جنت بنائی، اتنی محنت کی، اور اب یہ دیکھ بھی نہیں سکتا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اسرائیل جانتا ہے یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا مولا مجھے تو معلوم نہیں ہے. فرمایا یہ وہی بچہ ہے جس کو تو نے نہر کے اندر اکیلے چھوڑ دیا تھا، اور میں نے اس پہ اتنی رحمت کی کہ یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ حتیٰ کہ اس نے میرے مقابلے میں آ کے جنت بنانے کا دعویٰ کر دیا. یہ وہ ہے کہ جو رب کا دشمن ہے تو رب اس سے اتنی محبت کرتا ہے. تو ہم تو پھر رب کے بندے ہیں، ہم تو اس پہ ایمان لے کے آنے والے ہیں. ہم قانتین لوگ ہیں، یعنی کہ گردن جھکانے والے ہیں. ہم کو اگر کوئی کہتا ہے نا مسلمان، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ گردن جھکانے والا، تسلیم کرنے والا. تو رب کی رحمت بڑی وسیع ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف سے کوئی اربوں کروڑوں نیکیوں کی اور بہت بڑی نیکیوں کی جو ہے متمنی نہیں ہوتی. اس کی چاہت ہے ایک نیکی پہ بندے کو بخش دے. اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ کثرت سے گناہ کرتا تھا، اس کا وقت مرگ قریب آ گیا، یعنی کہ موت قریب آئی. تو چھوٹا بھائی بڑے کو کہتا ہے یار تو نے اتنے گناہ کیے ہیں، تجھے خوف نہیں آتا کہ اگر اللہ تیرا حساب لے گا تو تیرے اوپر کیا گزرے گی؟ اس نے کہا بھائی یہ بتا، اگر اللہ رب العالمین قیامت کے دن میرا جو حساب ہے وہ میری ماں کے آگے رکھ دے کہ بتا تو اپنے اس بیٹے کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی، تو بھائی بتا ماں مجھے جنت میں بھیجے گی یا جہنم میں بھیجے گی؟ تو وہ بھائی کہنے لگا کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ تو تجھے جنت میں بھیجے گی. تو اس نے بڑے کمال کے جملے کہے. اس نے کہا ایک ماں اپنے ایک دل سے مجھے اتنی محبت کرتی ہے
تو سوچ جو رب مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے اوپر کتنی رحمت کرے گا. اچھا علامہ صاحب، ہم بحیثیت مسلمان دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہونے کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں. تو عاشق رسول ہونا صرف اپنے آپ کو کہلوا لینا، یا اللہ سے محبت کا اظہار کرنا، یا کہہ دینا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، تو اس کے لیے اعمال بھی تو ہونے چاہیے نا، کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے ہمارے اعمال سے، ہمارے ظاہری اور باطنی چیزوں سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں یا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اس حوالے سے فرمائیے. دیکھیں محبت الہی ہو بہت سارے، میں سوری یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو عاشق رسول کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی. ان کے اگر ظاہری اعمال کو ہم دیکھیں تو وہ ہر بدی میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے، اور ہر اس برے کام ان کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ذرا فرمائیے گا. دیکھیے اس کلام کو میں تھوڑا سا مختصر لے کے چلوں گا. محبت الہی ہو یا محبت رسول ہو یا اس کے علاوہ بھی دنیاوی محبت ہونا، اس وقت تک وہ محبت کامل نہیں ہو سکتی جب تک جس سے وہ پیار کرتا ہے اس کا عکس اس کے اندر نظر نہ آئے. بالکل. یعنی اگر میں چاہتا ہوں اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں رب سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ کا نیک بندہ ہوں اور اللہ کے قرب میں رہتا ہوں، یا میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، تو وہ اللہ سے ڈرنا میرے جسم سے بھی ظاہر ہونا چاہیے. یعنی میں تو کہتا ہوں کہ جناب اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اور بڑی سزائیں ہیں، لیکن میں جو ہے ان سزاؤں والے کام کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرا رب کہتا ہے کہ اگر محبت کرتا ہے تو پھر میرے فرامین پہ چل، لیکن میں کہتا ہوں محبت کرتا ہوں لیکن فرامین پہ نہیں چلتا. اس کو محبت نہیں کہتے، بڑی معذرت کے ساتھ اس کو منافقت کہا جاتا ہے. اسی طرح اگر علامہ صاحب یہاں پہ ہم یہ بھی بڑا چیز سے قسم پرسی سے ہم لیتے ہیں نا کام کہ جی اللہ تو بہت غفور رحیم ہے، وہ تو ہمیں معاف کر دے گا، ہم تو ایسے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کی ان چیزیں ہوتی ہیں. اس حوالے سے کیا دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ اگر جنت میں جانا اتنا ہی آسان ہوتا، ایک رب کی رحمت ہے، رب کی رحمت غضب پہ حاوی ہے، یہ حق ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اللہ رب العالمین کے یار نے فرمایا اور علماء کرام نے اس چیز کو لکھا ہے اور بڑی تصریح کے ساتھ لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ آواز دی جائے گی نا کہ مجرموں جدا ہو جاؤ، تو 1000 میں سے 999 جو لوگ ہیں ان کو سائیڈ پہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور پھر جہنم اتنی بڑی ہے اس کو منہ تک فل کیا جائے گا، تو ان میں کس کو ڈالنا ہے؟ وہی گناہ گاروں کو ڈالنا ہے جن کے قرآن میں سزائیں آئیں. اگر میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے نا تو یہ بھی کہوں گا کہ اس رب کا غضب بھی بہت سخت ہے. اگر اس کا غضب دیکھنا چاہیے تو ہم پہ تو آقا کی رحمت ہے، ان کی رحمت کے صدقے ہم بچے ہیں نا، کہ ہمارے ساتھ رب کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک مصطفیٰ کی ذات ہے عذاب نہیں آئے گا. ہم پیچھے دیکھیں تو کسی کی بستی کو رب نے اٹھوایا اور پلٹ دیا. طوفان نوح آیا، اتنا سخت طوفان اور سیلاب آیا کہ پہاڑوں پہ چڑھے لوگ بھی تباہ ہو گئے. ایک وقت آیا کہ ان پہ پتھر برسے گئے، ایک وقت آیا ان پہ آندھی آئی، ان کو بندر بنا دیا گیا، سور بنا دیا گیا. یہ رب کا عذاب ہے. لیکن میرا رب جو ہے نا یہ مصطفیٰ کے صدقے ہمیں یہ موقع دیتا ہے اور بار بار موقع دیتا ہے کہ چل بندے آج نہیں تو کل آ جانا، اگر آج نہیں تو کل آ جانا. حتیٰ کہ میرا رب موت کے وقت سے پہلے تک ہمیں مہلت دیتا ہے کہ بندے اگر اب تو میرے پاس آنا چاہے گا تو پھر بھی توبہ کر کے آ جا، میں پھر بھی تجھے بخش دوں گا. لیکن یہ ہمیشہ ذہن میں بٹھا کے رکھنا چاہیے کہ اگر میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اگر میرے رب کی جنت بڑی وسیع ہے، اگر میرا رب بخشنے والا بھی ہے، تو یاد رکھو رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، رب کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اور میرا رب اگر ناراض ہو گیا ایک بار کسی سے تو یاد رکھنا چاہیے کہ رب کی ناراضگی کا ایک پل بھی اگر بندے کو ملا تو وہ ساری زندگی کی نیکیاں بھی اس پل کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ رب کی رضا میں پڑ جائیں، وہ کام کریں جس سے رب راضی ہے، ان کو چھوڑ دیں جس سے میرا رب ناراض ہو جاتا ہے. اچھا علامہ صاحب آخر پہ یہ فرمائے کہ جس طرح ہم تو اللہ سے جو محبت کرتے ہیں لیکن ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبت کرتے ہیں، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو محبت کرتے ہیں اس کی مثالیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں کہ ہر وقت ہر ٹائم پہ امتی امتی انہوں نے کہا اور اپنے سے زیادہ اپنی امت کی فکر کی. اور پھر اگر ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ذرا فرمائیے گا کہ وہ اپنی امت سے اور اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں.
ہاں دیکھیے اس میں ایک تو پہلے میں چھوٹی سی بات رکھتا ہوں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کہ ہم رب تعالیٰ سے محبت کیوں کریں اور پھر رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اس کی مثال یہ رکھتا ہوں، امام غزالی کے پاس نا ایک بندہ آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت صاحب مجھے سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن گناہ نہیں چھوڑ سکتا، یعنی کہ جو آپ کہیں گے نا وہ کام کروں گا لیکن مجھ سے نا گناہ یہ فلانا گناہ ہے اس کے بغیر نہیں رہا جاتا. میں نمازیں پڑھوں گا، جو جو اسلام کے اعمال ہیں وہ کروں گا لیکن یہ گناہ ایک جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا. امام غزالی نے بڑی مزے کی بات کی، انہوں نے کہا اگر بندے دوبارہ تیرا دل کرے نا یہ گناہ کرنے کو تو پھر یوں کرنا کہ رب کی جو زمین ہے اس سے باہر چلے جانا. وہ بندہ پریشان کہتا ہے جناب شرق و غرب میں چلا جاؤں، کسی بھی کونے میں چلا جاؤں، بڑے اعظم میں چلا جاؤں، پہاڑ میں کہاں بھی جاؤں گا، وہ ملکیت تو رب کی ہے، زمین تو رب کی ہے، باہر کیسے جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اچھا یہ نہیں کر سکتا. کہنے لگا حضرت نہیں. کہا پھر دوسرا کام کر، جب تیرا گناہ کرنے کو دوبارہ دل کرے نا تو پھر یوں کرنا کہ اللہ رب العالمین کا رزق کھانا چھوڑ دینا، یعنی جو تجھے روزی رب دے رہے نا تو وہ کھانا چھوڑ دینا اور جو ہے گناہ کر لینا. وہ کہتا ہے جناب جہاں بھی چلا جاؤں، زمین و آسمان میں، پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر، سمندر کے اندر، جس کو بھی رزق دے رہا ہے وہ رب دے رہا ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا. امام فرمانے لگے اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا، پھر یوں کرنا جب تیرا گناہ کو دوبارہ دل کرے نا کہ گناہ کرنے کو پھر دل چاہ رہا ہے تو یہ کرنا کہ اللہ رب العالمین کی نظروں سے چھپ کے گناہ کرنا، یعنی وہاں جا کے گناہ کرنا رب تجھے دیکھ نہ سکے. وہ کہنے لگا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو دلوں کے اندر چھپی سے چھپی بات کو بھی جانتا ہے اور ریت کے ذروں کے اندر نیچے گرے ہوئے ذرے کو بھی دیکھ رہا ہے، میں تو رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا. وہ فرمانے لگے یہ بھی نہیں کر سکتا. کہتا نہیں. کہنے لگے کہ پھر یوں کام کر، جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے آئے نا تو اس کو کہنا نہیں جناب میں نے تجھے روح نہیں دینی، جا چلا جا. کہنے لگا حضرت وہاں پہ تو بادشاہوں کی نہیں چلتی، ہر کل جیسے متوکل معتصم باللہ جیسے بڑے بڑے بادشاہ آئے، نمرود جیسے، فرعون جیسے تباہ و برباد ہو گئے، میں کیا چیز ہوں اس کے آگے. کہا یہ بھی نہیں کر سکتا. کہنے لگا حضرت نہیں. فرمائیں گے پھر ایک اور بات بتاتا ہوں، اگر دوبارہ گناہ کو دل کرے نا تو ایک بات یاد رکھنا، جب قبر میں چلا جائے تو منکر نکیرن تجھ سے پوچھے نا سوالوں کا جواب دے تو کہنا میں جواب نہیں دیتا، میں آپ کو کوئی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا. انہوں نے کہا یہ تو کر ہی نہیں سکتے، وہ اتنے خطرناک لمبے بال، بڑے بڑے دانت، جو ان کی خطرناک صورت ہے وہ تو برداشت نہیں ہوتی، یہ بھی نہیں ہو سکتا. امام نے آخری بات کہی اور دل پہ لگنے والی کہی، کہا اگر پھر بھی تیرا دل کرتا نا تو گناہ کرے گا تو پھر یوں کرنا جب کل کو رب تجھے حکم دے گا نا جہنم میں چلا جا تو پھر کہنا کہ اللہ میں جہنم میں نہیں جاتا. وہ کہنے لگا حضور یہ بھی نہیں کر سکتا، فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال لیں گے. تو امام غزالی نے کہا پھر ایک چیز تو سوچ بندے، رزق اسی رب کا کھاتا ہے، رہتا اسی کی زمین پہ ہے اور اس کی نگاہوں میں گھومتا ہے، وہ ہر وقت تجھے دیکھتا ہے، وہ ہر پل تیرے پہ نظر رکھتا ہے، ہر پل تجھے رزق دیتا ہے، سانس کی صورت میں دیتا ہے، جسم کی صورت میں دیتا ہے. وہ تیرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، تو فجر نہیں پڑھتا وہ پھر بھی تیرے گھر رزق بیچ دیتا ہے، تو ظہر نہیں پڑھتا پھر بھی تجھے دہاڑی دے دیتا ہے، تو عصر کو چھوڑ دیتا ہے، وہ مالک آتے ہوئے تجھے ایکسیڈنٹ سے بچا لیتا ہے، تجھے کئی بیماریوں سے بچاتا ہے. لیکن یہ تو سوچ وہ اتنا کچھ دے رہا ہے اور تو اس رب کے لیے ایک گناہ نہیں چھوڑ سکتا. اس بندے نے اسی وقت وہاں پہ نیت کی کہ اگر میرا رب میرے گناہوں کے باوجود مجھے اتنا دے رہا ہے تو پھر میرا حق کیا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ ہم ارد گرد نہیں دیکھیں، دنیا کی نعمتوں کو چھوڑیں، اپنے جسم پہ غور کریں نا، اپنے حالات پہ غور کریں تو شاید یہی ہمیں پکار کے بلاتا ہے کہ بندے ایک نظر صرف اٹھا کے دیکھ کہ تیرے ساتھ جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے نا وہ تیرا رب ہے. کہ ایک وقت آتا ہے کہ سارے احباب چھوڑ جاتے ہیں، ساری دنیا چھوڑ جاتی ہے، بڑے جن کو ہم کہتے ہیں کہ دل کے قریب والا ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جڑے آندے سی مرانگے نال تیرے اجونا بھی بازیاں ہاریاں نے، وہ جڑے ترس دے سی دید نو دنے راتی اجونا بھی باریاں ماریاں نے. یعنی بڑی محبت کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ایک وقت آتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. لیکن جب وہ چھوڑتا ہے نا اسی وقت ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس سے لگا لیں جو کبھی چھوڑے گا نہیں، اس کی رحمت میں آ جائیں جو کبھی ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کبھی تنہا نہیں ہونے دے گا. بہت شکریہ علامہ صاحب،